حضرت نگین شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب پڑھا جا رہا ہے۔ کل کی نشست میں حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جان دے جانا کو ورنہ موت لے گی تجھ سے چھین، تو ہی کر انصاف یہ ہے ٹھیک یا وہ ہے ٹھیک۔ یعنی جو ہے جان موت کو دینے سے پہلے جو ہے اللہ کو دے دو اپنے یار کو، ورنہ جو ہے موت کو تو کسی حال میں حوالے کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے اللہ کے حوالے کر دینا، ورنہ آخر میں چار و ناچار موت کے حوالے جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ آگے جو ہے حضرت یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہو رہا ہے کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے ہر ایک کو بآواز بلند یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے طالب شوق ابرار جو میری جانب ہے، یعنی جو تیرا شوق ہے جو میری طرف ہے، میں ہی ان کے شوق کو ان کی طرف پہنچاتا ہوں۔ یہ خاص ہے کہ اس قوم کا خاص ہے کہ اللہ خود جو ہے شوق پہنچا رہا، انہیں محبت اپنی طرف سے کرا بلکہ خود خدا جو ہے شوق پہنچا رہا۔ اے بھائیو بخوبی جان لو کہ سید محمد مہدی علیہ السلام سے پہلے، حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے بھائیو بخوبی جان لو کہ سید محمد مہدی علیہ السلام سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خطاب پانے والے نادر ہی تھے، لیکن اس مرد کے صدقے سے عام و خاص کو یہ خطاب پہنچ رہا ہے، خصوص ان لوگوں کو جو آن حضرت کے مشتاق ہیں، زیادہ ہے۔ مقصود اس کلام کا یہ ہے اے عزیزو اگر اس مرد کی اتباع میں آؤ تو خطاب مذکور کے لائق بنو گے، یعنی میں اسلام کے اگر اتباع میں آئیں گے تو آپ کو یہ خطاب ملے گا۔ لیکن انصاف سے دیکھو کہ دنیا کے مقابلے میں بھی کیا کچھ مشقت نہیں ہوتی، بسا اوقات پانی کی طلب میں ہزاروں مشقتیں اٹھاتے ہیں اور نہیں پاتی، اگر وہی مشقتیں باقی کے لیے اٹھاؤ یعنی آخرت کے واسطے خدا کے واسطے اٹھاؤ تو البتہ اس کو پاؤ گے۔ یہاں تک جو ہم کل کے نشست میں پڑھے تھے۔ ان آگے سے لکھ رہے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے حال کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے، یعنی جو دنیا کی طرف جو ہے لو لگا کے رکھے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، اور جو خدائے تعالیٰ کی طرف مشقت کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور فرمایا ہے جو شخص دنیا کا طالب ہو، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جو شخص دنیا کا طالب ہو ہم جلد دے دیتے ہیں اس کو اسی میں جتنا چاہے جسے چاہیں، پھر ہم نے ٹھہرا رکھی ہے اس کے لیے دوزخ، اس میں داخل ہوگا برے حال و راندہ درگاہ ہو کر۔ اور ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی، جو کوشش اس کے لائق تھی، کوشش کی اور جو کوشش اس کے لائق تھی اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو یہی ہے جن کی کوشش مقبول ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ پھر آگے جو ہے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے بھائیو تھوڑا لکھا ہوں بہت غور سے پڑھو تاکہ حق تعالیٰ اپنے طالبوں کو حقیقت آشنا بنائیں، یعنی جو حقیقت ہے وہ کھل جائے، کیونکہ ہم حقیقت سے جو ہے اصل میں واقف نہیں ہیں، اس لیے جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے غفلت کی جو ہے زندگی جو گزارتے ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت آشنا بنائیں۔ مقصود اس تحریر سے یہ ہے، اصل کار یہی ہے کہ یاد مولا میں رہیں، اصل کام یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہو۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت جو ہے غافلین کے بارے میں جو ہے بہت وارننگز دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرتا رہے اپنے پروردگار کو اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا ہوا، یہ ذکر خفی کی تلقین کی گئی، اور آواز بلند نہ کر کے، بلند آواز سے نہیں کرنا ذکر، آواز بلند نہ کر کے بولنے میں صبح اور شام کے اوقات میں، اور نہ ہو غافلوں میں سے۔ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ ولا تکم من الغافلین، اور نہ ہو غافلوں میں سے۔ اب دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے، غافل کون ہے یہاں پہ حضرت بتا رہے ہیں۔ اور فرمایا ہے سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کسی کی ایک سانس بھی بغیر اللہ کے ذکر کے جائے وہ غافل ہے، اور اس غفلت کا، اب اور خطرناک وارننگ، اور اس غفلت کا حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں جہاں کہیں ذکر فرمایا ہے کافروں ہی کے حق میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ میاں کافروں کو بولا کہ وہ غافل ہے غافل ہے غافل ہے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو ہے ایک سانس بھی اگر جو ہے اللہ کے بغیر جا رہی ہے تو انہیں جو ہے غافلین میں شمار ہو رہا۔ تو آگے کہا جا رہا ہے پس یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس غفلت میں ہم نہ رہیں، اگر غفلت رہی تو ایمان کہاں؟ پس اپنی ذات کو کلام حق سے ملا کر دیکھنا چاہیے، اگر کلام حق کے موافق ہے تو بڑی ہی نیک بختی ہے، اور اگر موافقت نہیں ہے تو رجوع یعنی توبہ کریں تاکہ حق تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے موافقت روزی کرے۔ مولانا مہدی اسلام کو یہ فرمان ہے کہ غفلت حرام ہے، یعنی خدا کو بھولنا حرام ہے، ہر چے موجب غفلت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو غفلت کی وجہ بنے وہ بھی حرام ہے۔
اسلام کو فرمانے دیجیے صاحب کی غفلت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو غفلت کی وجہ بن رہی ہے، آپ کا کوئی بھی کام ہو جاؤ اگر غفلت کی وہ وجہ بن رہی ہے تو وہ جو ہے حرام کہا جا رہا ہے۔ آگے یعنی دیگر یہ کہ حضرت نے بھی یعنی رسول اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے ہر سانس جو بغیر اللہ کی یاد کے نکلے سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے۔ پس اس حقیقت کے علم سے معلوم ہوا کہ مردہ رہنا مومن کی صفت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مومن دونوں جہاں میں زندہ ہے، اور ایک جگہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے آگاہ رہو کہ اللہ کے دوست مرتے نہیں ہیں بلکہ پلٹتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں مرتے نہیں، انہیں زندہ ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی۔ اور فرمایا سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتا ہوں میں تم سے حق بات یقین کے ساتھ، بے اصل بات نہیں کہتا شک کے ساتھ، کہ جس کسی کی ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر جائے وہ غافل ہی ہے۔ اے دینی بھائیو، آگے سے شاہ نعمت نے لکھ رہے ہیں کہ اے دینی بھائیو غور کرو، جب کسی کی ایک سانس بھی بغیر ذکر خدا کے جائے تو اس کو غافل کہا جا سکتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کی ایک سانس بھی یاد خدا کے ساتھ نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ جائے انصاف ہے اگر ہماری سانسیں بغیر یاد حق کے آتی جاتی ہیں تو ہم کو اپنی اس حالت سے رجوع لازم ہے حق تعالیٰ اپنے کلام میں رجوع لازم ہے۔ حق تعالیٰ اپنے کلام میں اسی حقیقت سے خبردار فرما رہا ہے، کئی جگہ غافلوں کا انجام بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرمانا دیکھیے کہ اللہ فرمانا ہے کہ اور ہم نے پیدا کیے ہیں دوزخ کے لیے بہتر، یعنی بہت سارے جن اور انسان صاف پیدا کیے ہیں، بہت سارے جن اور انسان، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، یعنی جانوروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ پھر آگے کہہ رہا ہے اللہ میاں اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کے مانند ہیں جو غافل ہیں، اور یہ کافروں کی صفت ہے جو دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے جو غافل ہیں اللہ کو جو بھولے ہوئے ہیں ان کے واسطے جو ہے دوزخ میں جانا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جن اور انسان ہیں ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، وہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر چین پکڑا، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان کرتوتوں کے بدلے میں جو کماتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا میں باز رکھوں گا اپنی آیتوں کے سمجھنے سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر معجزہ بھی تو ایمان نہ لائیں اس پر، اور اگر دیکھ لے راستہ ہدایت کا تو نہ بنائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھ پائے راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لے راہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور ان سے غافل رہے۔ جو غافل رہتا نہیں اس کو نکلنے کی طلب بھی نہیں رہتی، تو اللہ خود جو ہے پردہ دیتا، خود صاف فرمانا کہ میں جو ہے ان کو باز رکھوں گا، آیتوں کو سمجھنے سے کہا جاتا ہے، سب سنا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے دل میں جو ہے سختیاں رہتی، کیونکہ خدا خود جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے سخت کر دیا ہے کیونکہ وہ غافل تھی۔ اس لیے حضرت آگے کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی دیکھیے جو حق بات ہوتی ہے وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے، بڑی کڑوی رہتی ہے۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ایمان والے وہ یہ سمجھ کے جو چل رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے ہمیں ہمارے اوپر جو ہے مرنے کے بعد کھلے گی، اس کا انتقال کیسا ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا جو ہے صلہ کیا جا رہا، اس کو کیا جنم ملا جا، اس کا دوزہ اس کا خبر کا حال کیسا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ سب کھلیں گا۔ یہاں پہ ہم بڑے بڑے دعوے کر لو اپنے کٹر مہدی ہونے کے، بہترین زبردست ہونے کے، لیکن یہاں پہ تو جو ہے جو غفلت کے بارے میں جو عمل ہے اگر اس سے غافل ہیں تو جو ہے یہ جو ہے صفات ہے، یہ عذاب جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ اور تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آگے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں غافلوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس کے کلام پاک پر نظر کرنا چاہیے۔ اگر وہ غفلت کی صفت ہم میں ہے تو سمجھ لے کہ ہم بھی انہی میں داخل ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیز حق تعالیٰ نے خود اپنے رسول کو مخاطب کر کے آپ کے حق میں فرمایا ہے، اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو جی میں گڑ گڑاتا اور ڈرتا ہوا، اور آواز بلند نہ کر کے بولنے میں صبح و شام کے اوقات میں، اور نہ ہو غافلوں میں سے، ولا تکن من الغافلین۔ بس جان لینا چاہیے کہ غافلین وہی ہیں کہ جن سے حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو علیحدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ غافلوں سے۔ غفلت صفت مومنوں کی نہیں ہے۔ جہاں کہیں غفلت کا ذکر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے،
کافروں کے حق میں ہے، پس ہمیشہ یاد مولا میں رہنا ہی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی جو تفصیل ہے اور ایک نشست ہوگی، کل کی نشست میں اللہ چاہا تو جو ہے پڑھا جائے گا۔